अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन उनकी वजारत उज़्मा खत्म होने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जबरदस्त फैसला हासिल करने में कामयाब हुई है। पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी जीत का ऐलान किया है। और ये असल में जो पिटीशन दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, इसका अंदिया उस वक्त दिया गया था बैरिस्टर गौहर की जानब से जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहा था। और खुद भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो इस वजारत उज़्मा के इलेक्शन में लीडिंग पार्टीज थी, उन्होंने भी यहां पर एक बड़ी मिस्टेक की थी। और ये जो हुकूमत बनी है, इसके बनने का जो अमल है उसमें खुद ऐसी बारूदें रखी गई थी, ऐसा मटेरियल रखा गया था जिसने फटना था, जिसकी वजह से इस हुकूमत को भी उड़ना था। अब आपको वो भी सब बताएंगे और आपको ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताएंगे कि असेंबली में 41 ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर कुछ बड़े इल्जामात हैं और स्टेट जो है वो किस तरीके से, स्टेट आप कह लें या निज़ाम आप कह लें, सिस्टम आप कह लें, ये किस तरीके से बैठ रहा है, गिर रहा है और ये गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। नो डाउट कि इमरान खान ने इस सिस्टम को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, कुछ लोग शायद ये भी समझते हैं, कहते हैं कि अगर इमरान खान सुलह कर लेता तो शायद इमरान खान के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती। कुछ लोग इसको पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने इस सिस्टम को जो बिल्कुल वो चल तो रहा था लेकिन चल नहीं रहा था, उसको गिरा दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है। और ये अब पाकिस्तान की जो तमीर नौ होगी, जो एक नया सिस्टम बनेगा, या इस सिस्टम की जो खराबी है अगर उसको सही कर लिया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त भी साबित हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी जो ओपिनियन है वो आपने लाजमी देनी है कि इस सिस्टम को इमरान खान ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है, आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात मैं बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके जो कागजात जमा करवाए गए थे, आपको पता है इलेक्शन के बाद जब वजीर आजम बनता है तो उसके लिए भी कागजात जो हैं वो नामजद करवाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया था और ये कहा था कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं। शहबाज शरीफ असल में जो अपनी सीट है वो फॉर्म 45 के मुताबिक हार गए थे, लेकिन इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया था। ये इतना ज़्यादा कोई वो जिसे कह लें कि ऐसा इल्ज़ाम नहीं था जिसके ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ही ना बन पाते। अब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो स्पेशल सीटें देनी थी, जिसको हम रिजर्व सीट कहते हैं, वो सीटें नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके बीच स्पीकर का इंतखाब हुआ, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और वजीर आजम का इंतखाब हुआ। अब यहां पर दो तरह की सिचुएशन पैदा होती है। एक सिचुएशन तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीटें नहीं मिली इलेक्शन कमीशन की जानब से, उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं और ये लोग वहां जाकर वोट करें और इनकी मेजॉरिटी हो और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने। इन्होंने दूसरी जमात को यानी मुस्लिम लीग नून को रिजर्व सीटें देकर ये शो किया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है, यानी वो जिसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि डंडा जो है वो देकर इसको बुलंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। अच्छा, दूसरा मसला क्या था? दूसरा मसला ये सामने आया कि अब इन्होंने अगर ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दे देते
تو اس کے اوپر جب یہ لوگ الیکشن کمیشن میں سپریم کورٹ میں عدالتوں میں جاتے تو ان کے پاس ایک بڑی سٹرونگ ایک وہ جسے کہتے ہیں پوائنٹ ہوتا، قانونی نقطہ ہوتا کہ کیونکہ یہ الیکشن اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں بیسیکلی ہمارے وہ لوگ جن کی سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف بنتی تھیں وہ ان کو دی گئی ہیں اور اس بیس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو نومینیٹ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت ان کو یعنی کہ شہباز شریف کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیتے اور شاید دوبارہ وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑتا۔ تو اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے بندوں کو تو روک لیا اور اپنے بندے جو ہیں ان کو انہوں نے یعنی وہ سیٹیں بیسیکلی حاصل کر لیں۔ اس کے اوپر اس وقت بھی پھڈا بنا، جو صدر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن اٹھایا اور کہا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس کال نہیں کریں گے جب تک بن نہیں جاتی یہ ریزرو سیٹوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور اسمبلی مکمل نہیں ہو جاتی۔ پنجاب میں ان کا اپنا سپیکر تھا، انہوں نے وہاں پر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا۔ کے پی میں تو خیر بن ہی گئے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور، کیونکہ وہاں پر تو واضح میجورٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور یہ ریزرو سیٹیں جو ہیں اس کے بغیر۔ لیکن یہ بہرحال جو بھی ہوا، چاہے وہ کے پی اسمبلی کو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کو، چاہے وہ سندھ اسمبلی ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسمبلی ہو، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک طرح سے یہ آئینی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا۔ ایگزیکٹلی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ریزروڈ سیٹوں کے بغیر ہی آپ نے کسی کو چیف منسٹر، کسی کو وزیر اعظم چن لیا ہو۔ اب پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ایک تو نقطہ الیکشن کمیشن میں بھی یہ اٹھایا تھا اور ایون یہ کہ جب بلہ چھینا گیا تھا اس وقت بھی یہ چیف جسٹس کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ بعد میں مسئلے مسائل بنیں گے، آپ جو بلے کا نشان ہے وہ نہیں چھینے۔ اب اس سے بھی ایک بڑی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ 41 ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کو 9 مئی اور اس کے بعد اور پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں نومینیٹ کیا گیا تھا۔ عمران خان کی تصویر آپ میڈیا کے اوپر تو نہیں چلا سکتے، عمران خان کی جو تصویر ہے وہ آپ اخبار میں تو نہیں چھاپ سکتے، لیکن اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی تصاویر بھی ہمیں نظر آئیں، عمران خان جو ہے اس کے نعرے بھی ہمیں نظر آئے اور 41 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اب یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ نے ان کے سامنے ہار مان لی ہے اور عمران خان کے سامنے جنہوں نے وہ کراس کا نشان لگایا تھا آج ان کو پی ٹی آئی نے میسج دیا ہے۔ نو ڈاؤٹ ایسا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ان کو سزا نہیں ملتی اور خود سے وہ لوگ جو اصل میں ریاست نے ان کو سیلریز اس لیے دیتی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے اور جو ہماری حکومت جو بھی آئینی اور قانونی حکومت ہوگی عوام جس کو منتخب کریں گے وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے کہ کچھ لوگ جو اصل میں اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں وہ خود کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وہ لوگ جو اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ ہیں، حالانکہ اسٹیٹ عوام ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام جس کو منتخب کرے وہ اس کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ اسٹیٹ لوگوں سے بنتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ جس کو منتخب کریں گے وہی ان کے حکمران ہوں گے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ لوگ جو ہیں جس کو منتخب کریں گے وہی اصل میں حکمران ہوگا اور جو بندوق کی زور کے اوپر یا کسی اور طریقے سے اقتدار میں آئے گا اس کو ہم ڈکٹیٹر کہیں گے، اس کا جو اقتدار ہے اس کو غاصبانہ کہیں گے، اور وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کر بھی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کم و بیش ایسی ہی رائے پائی جاتی ہے۔ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے دہائیوں سے یہ تجربات کر کر کے ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان کو اس حالات میں لے آئے کہ وہ چل رہا ہے لیکن چل نہیں رہا، چل تو رہا ہے لیکن چل
نہیں رہا جس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، یا ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کا جو ویژن تھا، یا انہوں نے جو ویژن لے کر یہ اسٹیٹ بنائی تھی، ہم شاید وہ اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ ہمارے بعد جو بنگلہ دیش بنا، ہمارا ہی ایک بھائی ہمارا ہی ایک ٹکڑا جو ہم سے الگ ہو گیا، اور ایک وہ ملک جس سے ہم الگ ہوئے یا اس وقت تقسیم جو ہوئی، وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان کے آگے نکلنے کی وجوہات بھی سب لوگوں کو معلوم ہے، اور ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجوہات بھی سب کو معلوم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے جو گروہ ہیں، اپنے جو ادارے ہیں، ان کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں ملک ہار جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم آگے لے کر چلیں۔ آپ اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔